اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ان دنوں پاکستان میں جو ڈینگی فیور ہے اس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور میرے سننے میں بھی کافی آ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ڈینگی بخار ہو گیا ہے۔ ناظرین، ڈینگی کا آپ کو معلوم ہے کہ ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ یہ فیمیل مچھر ہوتا ہے اور اس مچھر کا نام ایڈس ہوتا ہے۔ لیکن چلیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمیں اس سے غرض ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمیں ڈینگی فیور ہے اور اس کا ہم کیسے اس سے پرہیز بھی کر سکتے ہیں، مچھروں سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ ناظرین، ڈینگی فیور ہوتا کیا ہے کہ جو مچھر جب انسان کو کاٹتا ہے تو اپنا جو ہے وہ وائرس ٹرانسفر کرتا ہے انسان کے خون میں، کیونکہ مچھر ہمیشہ خون کی رگوں کے اوپر ہی کاٹتا ہے۔ مچھر کو پتہ چل جاتا ہوتا ہے کہ انسان کی خون کی رگ کہاں ہے۔ یہ اللہ نے اس میں بہت ایک نظام بنایا ہوا ہے، سائنسدان تک پریشان ہے کہ واقعی مچھر ایک عام قسم کا ایک عام کیڑا نہیں ہے۔ اس کے اندر تو ڈرلنگ سسٹم ہے، پھر اس کے بعد انجیکشن سسٹم ہے اور کیا کیا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ انفیکشن خون میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے مچھر سے، تو جب دوبارہ مچھر اس کو کاٹتا ہے تو وہ وائرس جب اس مچھر میں آ جاتا ہے جس نے سیکنڈ ٹائم مچھر کو کاٹا، اب وہ مچھر جس کو کاٹے گا اس کو ڈینگی بخار ہو جائے گا۔ ڈینگی بخار ویسے تو ایک بخار ہی ہوتا ہے اور بخار ہزار قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے تو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کو بخار ہے کون سا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید گلا خراب ہے، اس سے بخار ہے، گرمی لگ گئی اس سے بخار ہے، نمونیا ہو گیا، ملیریا ہو گیا۔ ملیریا بھی عام مچھروں کے کاٹنے سے ہی ہوتا ہے، لیکن ڈینگی اس کے مقابلے میں بہت خطرناک ہے۔ ناظرین، ڈینگی جس کو بندے کو بخار ہو جائے اس میں قوت مدافعت سسٹم تقریباً ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قوت مدافعت یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جسم میں، جو کہ بیماریوں سے جنہوں نے لڑنا ہوتا ہے وہی کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر جسم کی آرمی ہوتی ہے جو کام ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو مچھر انسان میں ڈینگی پیدا کرتا ہے، اس مچھر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ کلرفل ہوتا ہے اور اس کی ٹانگوں کے اوپر کالے سفید قسم کے جو ہے وہ نشانات ہوتے ہیں اور اس کی ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں، پچھلی ٹانگیں عام مچھروں کی نسبت سے۔ آپ کو تصویریں ہم دکھائیں گے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پلیٹلیٹس بہت ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں آپ کے جسم میں۔ فار ایگزامپل، بالغوں جو ایک بالغ بندہ ہوتا ہے 25 سال سے زیادہ کر لیں، 20 سال سے زیادہ، اس کے پلیٹلیٹس کی تعداد 1,50,000 سے 4,50,000 کے بیچ میں ہوتی ہے۔ لیکن اگر جب آپ کو ڈینگی فیور ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تعداد 20,000 سے 40,000 تک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب یہ ہو جائے تو آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوتا، جا کے ڈاکٹروں کو چیک کروانا ہوتا ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کا جو ہونے والا بخار ہے وہ ڈینگی مچھر سے ہے یا ڈینگی فیور ہے یا کوئی اور نارمل بخار ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو متاثرہ شخص ہے اس میں کیا یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ ان علامات میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہلکی یا شدید، اس کو جو ہے وہ گرمی سردی بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کو عموماً جو ہے وہ سر درد رہتا ہے، سر درد بھی رہتا ہے بخار میں، اور بخار جو ہے وہ تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ 104 تک بھی ہوتا ہے اور 104 سے اوپر بھی چلا جاتا ہے۔ جوڑوں میں بڑا درد ہوتا ہے، جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے، غور سے سنتے رہیں، اور غنودگی آتی ہے۔ انسان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ بے ہوش ہو رہا ہے۔ اس کی آواز جب وہ بولے گا تو غنودگی والی آواز ہوگی کہ میں کیسے یہ کہوں، یہ والی اس کی آواز ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر کچھ خراشیں محسوس ہوگی، خراشوں پہ ذرا ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آنکھوں میں بھی درد رہنا شروع ہو جاتا ہے اور متلی یا الٹی آنے کی بھی اس میں شکایات پائی جاتی ہیں۔
اب جو بات خراشوں کی میں نے آپ سے کی کہ خراشیں کیسے ہوتی ہیں، اب آپ نے غور سے سننا ہے کہ یہ ایک بہت میجر اس میں جو علامت ہے جس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریض کو ڈینگی ہے۔ ڈینگی بخار میں شدید فلو جیسی بیماری ہوتی ہے، اور اس میں جسم پر جو دھبوں کا نمودار ہونا ہوتا ہے آپ کی سکن کے اوپر، وہ بھی علامات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ریڈ کلر کے سپاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ مجھے سانس لینے میں مشکل آ رہی ہے، اور جو سکن کی رنگت ہے اس میں پیلاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ زرد پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایسا ہے کہ جیسے مریض کو صدمہ ہو جاتا ہے نا، انسان ایسے سستہ پڑ جاتا ہے، جیسے صدمے کی حالت میں جیسے کہتے ہیں نا سد بدھ ہو جانا، بے ہوشی کی سی علامت وہ پہنچ جانا، اور غنودگی جیسے میں نے آپ بتایا ہے، اور اس میں نیند بھی بہت زیادہ آتی ہے، انسان جیسے سویا سویا سا رہتا ہے، اور کھانے پینے کو دل نہیں کرتا ہے انسان کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ پاؤں اس کے ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں۔ پھر مریض جو ہے وہ بات پہ جھگڑے کرنے پہ آتا ہے، چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے، اور پھر جیسے بہکی سی باتیں کرنا، عجیب سی باتیں کرنا جو سمجھ میں نہ آنے والی ہوں، اللاجیکل سی باتیں کرنا، اور 4 سے 6 گھنٹے تک مریض کو اس میں پیشاب بھی نہیں آتا، اور خون کے بہنے کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اور مسوڑوں سے بھی خون بہنا شروع ہو سکتا ہے۔ مسوڑوں میں اگر خون آنا شروع ہو رہا ہے، اور مستقل یعنی الٹی کی جو کنڈیشن رہنا، تو یہ ساری چیزیں جب رہتی ہیں تو یہ بڑی خطرناک صورتحال تک پہنچا دیتی ہیں انسان کو۔ پھر اس کے بعد ایسی حالت ہوئے تو اسی وقت آپ انتظار مت کریں، ڈاکٹر صاحب سے جا کے جناب جائیں، اور ان کو یہ علامات ہو جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو ڈینگی ہے اسی وقت، اس سے پہلے کہ آپ کو ڈینگو ہیمرج فیور، اس کو کہتے ہیں ڈینگو ہیمرج فیور، جب یہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ خطرناک حد تک چلا جاتا ہے، دماغ کی رگیں تک پھاٹ سکتی ہیں، تو اس لیے آپ نے وہاں سے جا کے ٹیسٹ کروانا ہے۔ لیکن آپ نے اب کرنا کیا ہے، علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اسی وقت آپ نے ایک کھانے کا جو چمچ ہوتا ہے وہ شہد لے کے، ہنی جس کو کہتے ہیں، وہ نیم گرم پانی میں ملا کر آپ نے دن میں کم از کم 3 بار لینا ہے۔ ایک گلاس پانی کا، نیم گرم پانی کا، اس میں ایک چمچ بھر کے شہد کا ڈال کے ملا کے، پانی نیم گرم ہو، دن میں کم سے کم 3 بار آپ نے پینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کتھا ہوتا ہے، وہ لوگ جو پان کھاتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، پان والوں سے جا کے یا آپ جائیں کسی یہ جو پنساری لوگ ہوتے ہیں ان سے کہیں جی کتھا دیں، وہ سفید رنگ کا لیکوڈ سا ہوتا ہے جیسے چونا ملا ہوا ہوتا ہے، یہ کتھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ انگلی پہ لگا کے وہ کتھا یہ آپ نے چاٹنا ہے زبان سے صبح شام، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے چاٹنا ہے، 3 بار بھی چاٹ سکتے ہیں، 2 بار بھی چاٹ سکتے ہیں۔ وہ کتھا لے کے وہ آپ کو دے دیں گے، اگر آپ کو پنساری سے نہ ملیں تو جو پان بیچتے ہیں ان سے کہیں کہ بھائی ہمیں ایک شیشی میں کتھا ڈال کے دے دیں، تو وہ آپ نے لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اسپرین وغیرہ کی ٹیبلٹ نہیں لیتی جو خون کو پتلا کریں، ان سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو باقی ایک اور بھی علاج حکیم لوگ بتاتے ہیں کہ پپیتا ہوتا ہے نا، ایک پپیتا درخت ہوتا ہے، اس کے جو پتے ہوتے ہیں، اس کے پتے وہ آپ نے وہ لینے ہوتے ہیں، غذا آپ نے پتے پیس کے کھا لیں، کھانے کے بعد اوپر سے پانی پی لیں، وہ بھی آپ کو جلد از جلد آپ کے جو وائٹ بلڈ سیلز کم ہو جاتے ہیں وہ پھر کمی پورا کرتے ہیں۔ پپیتے کے پتے پیس کر، تو آپ کو درخت اس کے مل جائیں گے، ورنہ حکیم صاحب کے میں کہہ رہا ہوں آپ جائیں پنساری کے پاس سے، انہیں کہیں جی پپیتے کے پتے دے دیں، وہ آپ کو وہ بھی دے دیں گے، پسے ہوئے بھی مل جائیں، یا اگر پتے ہی مل جائیں تو گھر میں پیس کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر جا کے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی آپ ضرور جائیں ہاسپٹل میں، کیونکہ وہ آپ کو جو ڈرپس وغیرہ لگائیں گے، علاج شروع کریں گے،
آپ کو وہ ایک ایسے ماحول میں ہاسپٹل میں رہتے ہیں، پھر آپ کو وہ جو جالی ہوتی ہے اس میں رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی اور مچھر آپ کو جو ہے وہ کاٹ کے کسی اور بندے کو نہ کاٹے، کیونکہ وہ پھر بخار یہ پھیلتا ہے نا، اس طریقے سے یہ صرف اور صرف مچھر کے ذریعے ہی پھیلتا ہے، ایسے نہیں پھیلتا کہ مریض کا پانی کوئی دوسرا پانی پی لے، مچھر سے ہی یہ پھیلتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد یہ چیزیں شروع کر دیں، اور اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے علاوہ یہ ذکر ہیں، یہ آپ نے صبح شام کرنے ہیں 100 بار، یا سلام یا مومن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سارے ذکر آپ نے 100 بار صبح شام کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنے گھروں میں کوشش کریں کہ دروازے بند رکھیں، پانی مت کھڑا ہونا دیں کہیں بھی۔ یہ جو ڈنگی مچھر ہے یہ وہاں ہی پیدا ہوتا ہے جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس سے بچیں۔ اپنے لمبی آستینوں والے آپ کپڑے پہن کے رکھیں جب آپ باہر جائیں، تو یہ بھی ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔